اس کورس میں نزع سے لے کر تدفین تک کے مراحل اور ان سے متعلق ضروری مسائل سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا جب نزع کا عالم طاری ہو تو کیا کیا جائے، تلقین کیسے کی جائے، روح نکلنے کے بعد کیا امور سر انجام دیے جائیں، غسل میت کا طریقہ، اس کے فضائل اور مسائل، کفن کی قسمیں، مرد و عورت اور بچے کے کفن کی تفصیل، نماز جنازہ اور جنازے کی دعائیں، قبر کی قسمیں، قبر و دفن کا بیان، نوحہ کا بیان، نیز عیادت، تعزیت، ایصال ثواب، فاتحہ کا طریقہ وغیرہ۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کی مجلس تجہیز و تکفین کے تحت اسلامی بہنوں میں بھی تجہیز و تکفین اور کورس کی ترکیب ہے۔ نماز جنازہ کا بیان۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب بری ذمہ ہو گئے، ورنہ جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ میت کے تعلق سے نماز جنازہ کی 7 شرطیں۔ نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی یہ 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، میت کا مسلمان ہونا۔ نمبر 2، میت کے بدن و کفن کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جنازہ کا وہاں موجود ہونا، یعنی کل یا اکثر یا نصف معاصر کے موجود ہونا، لہذا غائب کی نماز نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو، اگر جانور وغیرہ پر لدا ہو نماز نہ ہوگی۔ نمبر 5، جنازہ مصلی کے آگے قبلے کو ہونا، اگر مصلی کے پیچھے ہوگا نماز صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 6، میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے چھپا ہونا۔ نمبر 7، میت امام کے محاذی ہو، یعنی اگر ایک میت ہے تو اس کا کوئی حصہ بدن امام کے محاذی ہو اور چند ہو تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے محاذی ہونا کافی ہے۔ ان شرائط کی کچھ تفصیل۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا، لہذا بچہ اگر مردہ پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہو یا ایک تو وہ مسلمان ہے، اس کی نماز پڑھی جائے، اور دونوں کافر ہیں تو نہیں پڑھی جائے۔ بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو، اور کفن پہنانے سے پیشتر اس کے بدن سے نجاست نکلی تو دھو ڈالی جائے اور بعد میں خارج ہوئی تو دھونے کی حاجت نہیں۔ اور کفن پاک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہوا تو حرج نہیں۔ بغیر غسل نماز پڑھی گئی نہ ہوئی، اسے غسل دے کر پھر پڑھیں، اور اگر قبر میں رکھ چکے مگر مٹی ابھی نہیں ڈالی گئی تو قبر سے نکالیں اور غسل دے کر نماز پڑھیں، اور مٹی دے چکے تو اب نہیں نکال سکتے، لہذا اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں کہ پہلی نماز نہ ہوئی تھی کہ بغیر غسل ہوئی تھی، اور اب چونکہ غسل ناممکن ہے لہذا اب ہو جائے گی۔ اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے داہنے میت کا قدم ہو تو نماز ہو جائے گی، مگر قصدن ایسا کیا تو گناہگار ہوئے۔ اگر قبلے کے جاننے میں غلطی ہوئی یعنی میت کو اپنے خیال سے قبلہ ہی کو رکھا تھا مگر حقیقتاً قبلہ کو نہیں، تو موضع تحری میں اگر تحری کی نماز ہو گئی ورنہ نہیں۔ خودکشی کرنے والے کی نماز کا حکم۔ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اگرچہ قصدن خودکشی کی ہو۔ جو شخص رجم کیا گیا یا قصاص میں مارا گیا اسے غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ جنازے کی نیتیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تحریر کردہ جنازے کے مدنی پھولوں کی روشنی میں کچھ نیتیں فرما لیجیے۔ رضائے الہی عز و جل پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے نماز جنازہ پڑھوں گا، فرض کفایہ ادا کروں گا، مرحوم کے عزیزوں کی دل جوئی کروں گا، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کروں گا۔ بعد نماز مسنون طریقے پر جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دوں گا، یعنی پہلے سیدھے سرہانے، پھر سیدھی پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائنتی۔ ہر بار 10-10 کل 40 قدم چل کر 40 کبیرہ گناہوں کی مغفرت کا حقدار بنوں گا۔ جنازے کو کندھا دیتے وقت لوگوں کو ایذا اور دھکے دینے سے بچوں گا۔ اپنا جنازہ اٹھنے اور دفن ہونے کو یاد کر کے فکر آخرت کروں گا۔ نماز جنازہ کون پڑھائے؟ نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی، پھر امام جمعہ، پھر امام محلہ،
پھر ولی کو امام محلہ کا ولی پر تقدم یعنی ولی سے زیادہ حقدار ہونا بطور استحباب ہے یعنی مستحب ہے، اور یہ بھی اس وقت کے ولی سے افضل ہو، ورنہ ولی بہتر ہے۔ نماز جنازہ کے ارکان اور سنتیں۔ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں۔ نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام۔ نماز جنازہ میں 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1 ثنا، نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 میت کے لیے دعا۔